ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سومیریوں کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے اور اہل کنعان کی طرف ہجرت تک یہیں آباد رہے۔ عرب مورخین اور تورات کے مطابق آپ کے والد کا نام اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارخشد بن سام بن نوح۔ قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر آیا ہے، جو ان کا وضعی نام یا لقب ہے۔ کلدانی زبان میں آدار بڑے پجاری اور بت تراش کو کہتے تھے، یہی لفظ عربی میں آزر بن گیا، اور چونکہ تارخ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر جو دراصل اس کا لقب تھا اسی نام سے زیادہ مشہور ہو گیا، اور قرآن کریم نے بھی اسے اسی نام سے پکارا۔ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے بادشاہ حمورابی کے ہم عصر تھے، جس کے عہد حکومت کا اندازہ بعض مورخین نے پہلے 2067 قبل مسیح سے 2024 قبل مسیح تک کیا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق اب یہ زمانہ 1955 قبل مسیح سے 1913 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہودیوں کی روایات میں امرافیل شاہ شنار کو ہجرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر ظاہر کیا گیا ہے، جسے بعض محققین حمورابی ہی کی بگڑی ہوئی شکل سمجھتے ہیں۔ بعض علماء تاریخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں ہجرت کی ہو تو حمورابی کے عہد میں ان کا کنعان میں موجود ہونا ممکن ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی تھی۔ اگر محققین کے اس بیان کی روح سے دیکھا جائے تو جدید تحقیق کے مطابق 1955 قبل مسیح سے 1913 قبل مسیح کے سالوں میں، یعنی حمورابی کے جدید سن حکومت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سال پیدائش 1935 قبل مسیح بنتا ہے، جبکہ مورخین نے، جن میں سر چارلس مارٹن اور مالکرام شامل ہیں، قدیم تحقیق کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سال پیدائش 2160 قبل مسیح بتایا ہے۔ سومیریوں کا شہر اور محض تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی بدولت صفائیتی سے مٹ جانے کے بعد ہزاروں سال انسانوں کے ذہن میں صرف اس لیے موجود رہا کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلدانیوں کے شہر ار کا بادشاہ ظاہر کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسی شہر کے بادشاہ نمرود کے سامنے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اسی حکمران کے خدائی دعوے کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی شہر کے مندر کے بتوں کو رات کی تاریکی میں ہتھوڑا مار مار کر پاش کر دیا تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، جو حکم خداوندی سے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ و سلامت بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ ہجرت کر کے کنعان، جو کہ فلسطین میں ہے، کی طرف چلے گئے۔ یہ تورات کا بیان ہے۔ جدید زمانے کی اثریاتی شہادتیں بھی ثابت کر رہی ہیں کہ ار کے بادشاہ آخری دور میں اپنی پرستش کرانے لگے تھے۔ بت پرستی عام تھی۔ ار کے کھنڈرات سے ملنے والے متعدد بتوں کا شکستہ حال ظاہر کرتا ہے کہ انہیں ضرور کسی بت شکن سے واسطہ پڑا ہوگا۔ ار کے ایک بادشاہ نرادار یا مرعداد نے ار میں ایک عمارت بنوائی تھی، جس پر یادگار کے طور پر کتبہ لکھوایا تھا۔ یہ عمارت نرداد نے اس وقت بنوائی جب اس نے نائید شمس باغی کو نکالا
اور کو فتنے سے بچایا۔ یہ کتبہ 20ویں صدی میں اور کی اثریاتی کھدائی کے دوران دریافت ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نارادات کے کتبے کی عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے؟ اس عبارت میں جس نعید شمس باغی کے اخراج اور کو فتنے سے بچانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کی یادگار میں ایک بادشاہ کو ایک مکمل عمارت بنوانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کیا وہ نعید شمس باغی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے؟ اگرچہ کچھ علماء تحقیق نے جن کا تعلق مغرب سے ہے یہ رائے قائم کی ہے کہ اس کتبہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100-150 سال پہلے کا ہے، لیکن بعض مشرقی محققین جن میں جناب مرتضیٰ احمد خان شامل ہیں اپنی کتاب تاریخ اقوام عالم میں لکھتے ہیں کہ نارادات کا کتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے متعلق ہے۔ اس میں انہیں نعید شمس یعنی سورج کا فکر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ نام سامی الاصل ہے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں صحرائے عرب کے لوگ جن کو عام مروج اصطلاح میں سامی کہا جاتا ہے اور جنہیں سمیری کتبوں میں اموری اور ہیبرو یعنی عبرانی کا نام دیا گیا ہے، کافی تعداد میں سمیریوں ہی کے عہد سے یہاں کے شہروں اور دیہاتوں میں آباد تھے۔ اب اگر نارادات کے کتبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سمجھا جائے تو پھر آپ کی ہجرت کا وقت 2141 قبل مسیح سے 2125 قبل مسیح کے درمیان کوئی وقت بنتا ہے، جو شاہ حمورابی کے پرانے تحقیق شدہ عہد سے بھی پہلے کا بنے گا۔ نار نمرود سے بچ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کنبے یا قبیلے سمیت سے ہجرت کر کے پہلے حران کی طرف چلے، جو مشرقی اردن کی ایک بستی تھی۔ آپ کے ہمراہ اس سفر میں آپ کی بیوی کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ یہاں سے آپ نے کنعان کا رخ کیا۔ مسلمانوں اور اہل یہود کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سفر میں مصر بھی گئے۔ مصر میں فرعون وقت نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کرنا چاہی، مگر حکم خداوندی سے اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا جو حضرت سارہ کی طرف بڑھا تھا۔ فرعون نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم نے حجاز کی بے آب و گیا پہاڑیوں میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کیا۔ اسی سرزمین پر قرآن مجید کے مطابق قربانی اسماعیل کے واقعات پیش آئے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعزاز میں اس وادی میں چشمہ زمزم جاری کیا۔ مسلمان وادی بطحا کے ان مقامات کو جہاں چشمہ زمزم آج جاری ہوا اور بیت اللہ تعمیر ہوا بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کے قریب ہر سال جمع ہونا اور اس کا طواف کرنے کی رسم عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور ایک خدا کی پرستش کا جو اعلان کیا تھا، وہ آج بھی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی شکل میں دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب کے طور پر زندہ ہے۔